محمد وآل محمد وعجل زحمت نہ سمجھیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، درود پڑھتے ہیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل جزاک اللہ بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا کذالک اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہ صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ صلوا علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج دعا ہے رب کائنات بصدق کے ذکر محمد وآل محمد اس مجلس سے اعزاز کا برپا کیا جانا، مومنین کا اس میں شامل ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کائنات منتظمین سمیت تمام مومنین کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ رب کائنات تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ خصوصاً وہ مومنین و مومنات جو پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا، برما میں انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجیے رب کائنات ان سب کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ رب کائنات انہیں ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ رب کائنات جہاں کہیں بھی اہل حق حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں، رب کائنات انہیں مزید استحکام عطا فرمائے۔ دشمنان مکتب آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کے مقدر میں بھی مودت آل محمد قرار دے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہیں، رب کائنات انہیں نیست و نابود فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، تا قیام قیامت ہماری آنے والی نسلوں کو عزاداران حسین ابن علی کے طور پر مشہور فرمائے، اور آخرت میں قیامت میں رب کائنات مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد بہرمان فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھنے اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا تھی، مگر چونکہ ان کا تعارف ہی اتنا لطیف تھا تو ہماری گفتگو اسی انداز میں آگے بڑھی، مگر بہرحال یہ 3 ہی شبیں ہیں، لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ اب ہم اپنے اس جو اصل موضوع ہے اس پر فوکس کریں۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کا
مختلف کلمات کے ذریعے امتحان لیا، اور جب انہوں نے اس کو پورا کر لیا تو فرمایا انی جاعلک للناس امام، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ لہٰذا فوراً ہی جناب ابراہیم نے فرمایا کیا یہ میری ذریت اور میری نسل میں بھی آئے؟ خدا نے فرمایا ہاں، ظالموں تک نہیں پہنچیں گے۔ کم از کم ابراہیم علیہ السلام بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، شیخ الانبیاء، میں نے عرض کیا بعد سرکار رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل جناب ابراہیم، مگر اتنا ضرور پتہ چل گیا امامت وہ منصب جلیل ہے جو خلیل کو بھی بغیر امتحان کے نہیں ملتا، یعنی کہ یہ ایک اتنا عظیم منصب ہے جو یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اور جب خدا بناتا ہے تو کس کا بناتا ہے؟ کیا کسی ایک مخصوص فرقے کا امام؟ کیا ایک مخصوص مذہب کا امام؟ نہیں، کل ناس کا امام۔ خدا نے روز اول بھی ایک خلیفہ قرار دیا، فرمایا میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ انی جاعل فی الارض الخلیفہ، میں ایک خطے میں نہیں، ایک مذہب اور مکتب کا نہیں، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب خدا امام یا خلیفہ بناتا ہے نا، خدا اس کو مخصوص دائرے میں نہیں رکھتا بلکہ کلی انسانوں کا بناتا ہے، پوری دنیا پہ حکمرانی دیتا ہے۔ تو لازمی ہے جو خدا کی طرف سے امام ہو، یا یوں عرض کروں جس کی امامت کو خدائی تائید حاصل ہو، لازمی ہے وہ پوری دنیا سے آشنا ہو، لازم ہے پوری دنیا ایسے اس کے سامنے ہو جیسے ہاتھ پر ہتھیلی ہوتے، لازم ہے وہ ہر رنگ و بو اور نسل کے انسان کو پہچانتا ہو، یعنی یوں سمجھ لیجئے وہ ہونا چاہیے جس سے جس زبان میں سوال کرو وہ اسی زبان میں جواب۔ وہ ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے محترم، وہ ہونا چاہیے جو یہ کہہ سکے میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے، پھر اہل تورات سے سوال کریں، اہل انجیل سے سوال کریں، اہل زبور سے سوال کریں، اہل قرآن سے سوال کریں۔ علی اس انداز میں جواب دے گا کہ اہل زبور کہیں گے زبور سے جواب دیا، اہل تورات فرمائیں گے یہی حق ہے، اہل انجیل کہیں گے یہی حق ہے۔ عزیز لہٰذا وہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ کہاں تشریف لائے؟ بابل کی تہذیب، آپ نے اس کی قصے سنے ہوں گے، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا۔ اپنے دور کے ایک تہذیبی یافتہ اور انتہائی ترقی یافتہ تمدن میں آپ تشریف لائے، ایک مضبوط حکومت نمرود کی، ایک انتہائی مضبوط حکومت میں، ایک مضبوط تہذیب میں جناب ابراہیم ہے۔ مگر کمال یہ ہے، تمام قصص کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، تاریخ انبیاء اٹھا کر پڑھیے، آپ کے آنے سے پہلے نمرودیت کانپ رہی تھی، کیونکہ جتنے بھی نجومی تھے وہ اسے بتا چکے تھے ایک ایسا آنے والا آ رہا ہے جو تیرے اس اقتدار کو تباہ و برباد کر دے گا۔ توجہ ہے ذرا محترم، آپ نے گزشتہ سال ہم نے جناب موسیٰ پہ تذکرہ کیا تھا، جناب موسیٰ دنیا میں آنے والے تھے، فرعونیت کو مشکل پڑی ہوئی تھی، وہ بچوں کو ذبح کر رہے تھے، بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، بیٹیوں کو چھوڑ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بتانے والوں نے بتا رکھا تھا وہ آنے والا آ رہا ہے، اور وہ آ کے کرے گا کیا؟ تیرے اس اقتدار کو تباہ کر دے گا۔ کمال مصلحت خدا ہے، خدا ہر دور کے فرعون و نمرود کو ڈرا کے رکھتا ہے کہ ایک آنے والا آ رہا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، ہر دور کا فرعون و نمرود اسی اس میں رہتا ہے کہ آنے والا آ رہا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، جتنی بھی کوششیں کر لیں آنے والا ضرور آتا ہے، اقتدار ضرور برباد کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عجل۔ اب کیا ہے کہ مولا امیر کے حوالے سے شبیں ہیں، مولا کے فضائل بھی ساتھ رکھنے ہیں۔ دیکھیے جو آنے والا ہے اس سے تو واقعی ڈرنا چاہیے، ہوتا بھی یہ ہے کہ جب کوئی آنے والا ہو اور کوئی ایسی شخصیت ہو، خوف تو ہوتا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے،
آنے والوں سے تو یقیناً خطرہ ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں, آپ کو بڑا تعجب ہوگا. بنی امیہ ہر اس بچے کو قتل کرتے تھے جس کا نام علی ہو. توجہ ہے ذہن میں, آپ نے پڑھ رکھا ہوگا, سن رکھا ہوگا. ہر اس بچے کو قتل کر دیتے تھے جس کا نام علی ہو. چلیے فرعون تو اس لیے ڈر رہا ہے کہ موسیٰ نے ابھی آنا ہے. نمرود تو اس لیے ڈر رہا ہے کہ ابراہیم نے ابھی آنا ہے. مگر خدا جانے علی کس اشجع الناس کا نام ہے کہ جو ڈر فرعون و نمرود کو آنے والے موسیٰ ابراہیم کا تھا, بنی امیہ کو وہ گزرے ہوئے علی سے اتنا ڈر لگتا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے ذہن میں, کیا مولا علی کا خوف ہوگا دلوں میں. لہذا پھر وہ کہنے والے نے صحیح کہا ہے نا کہ در خیبر آج بھی کانپ جاتا ہے. علی گزر بھی گئے ہیں تو اتنا ڈر لگتا ہے دنیا کو علی کے نام سے. کیا ہیبت ہوگی مولا کائنات کی. عزیزان محترم, جناب ابراہیم, اب خطرہ تو تھا, لہٰذا والدہ جب آپ کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو وہ غار میں چلی گئی. وہیں پر ہی ولادت ہوئی اور کافی عرصے تک وہیں رکھا. جب دیکھا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے, اب نمرود کے شر سے بچ جائیں گے, آپ کو لایا گیا. جب آپ آبادی میں آئے تو اب جو آپ کا مربی بنا, جس کے گھر میں آپ پلے, وہ آپ کا چچا تھا آزر, اور ہم جانتے ہیں وہ بت پرست تھا, اور ایسا بت پرست تھا کہ بت باقاعدہ بنا کر بیچتا تھا. یعنی خدا بنا کے بیچنا اس کا بزنس تھا. لہٰذا اب اس کے گھر میں اب یہ بھی خدا کا عجیب ویسے کمال ہے کہ خدا اپنے نمائندے کو بھیجتا عین اس جگہ پر ہے جہاں پر پہلے بت اپنی شاہی بنا کے بیٹھے ہوں. توجہ ہے ذہن محترم, شاید خدا اسی انداز میں ان بے حس بتوں کی خدائی پر تنقید کرتا ہے, طنز کرتا ہے کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ میرے عباد تو تمہارے درمیان پل رہے ہیں. کبھی 13 رجب میں علی کو کعبے میں بھیج دیتا ہے, کبھی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بھیج دیتا, جناب ابراہیم کو بھی بھیجا تو وہ آزر کے گھر میں. اب جناب ابراہیم نے آ کر اسے ہدایت کرنی شروع کر دی, اسے مسلسل سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ کس قسم کے بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں, یہ کس قسم کے بت ہیں جنہیں آپ تسلیم کرتے ہیں. لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, ایسے ان کی عبادت کرتے ہیں. باز آ جائیے, یہ تو وہ بے حس ہیں, نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا, یعنی ٹکے کا فائدہ نہیں کر سکتے. جناب ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں جس نے سب سے پہلے توحید کو عقلی انداز میں پھیلانا شروع کیا, وہ حضرت ابراہیم. یعنی عقلی دلائل جس پیغمبر نے استعمال کیے ہیں اپنی ہدایت میں توحید سمجھانے کے لیے, وہ حضرت ابراہیم. اور حضرت ابراہیم یہیں سے آغاز کریں, قرآن میں آپ جا کے سورہ مریم اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں. یہ ابتدائی جب آپ نے ہدایت شروع کی ہے اپنے چچا کو, وہاں آپ نے یہ الفاظ یعنی ابتدائی ہدایت میں ہی آپ نے سمجھایا, یاد رکھو وہ بے حس جو نہ سن سکتے ہوں, وہ بے حس جو نہ دیکھ سکتے ہوں, اور وہ بے حس جو ایک لمحے کے لیے فائدہ نہیں دے سکتے, پھر ایسوں کو ماننا نہیں چاہیے. توجہ ہے ذہن محترم. یا ابتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک, اے چچا اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے جو آپ کو نہیں دیا. فاتبعن, لہٰذا اب آپ میرا اتباع کریں. اہدک صراط سویا, میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کروں گا. جناب ابراہیم, ہم ملت ابراہیمی ہیں, سرکار رسول اللہ ملت ابراہیمی ہیں, اور ابراہیم کی شریعت کا ایک تسلسل عزیز کمال ہو گیا. جناب ابراہیم ابتدا میں ہی کتنے حسین انداز میں سمجھا رہے ہیں, مجھے علم دیا ہے آپ کو نہیں دیا, لہٰذا میرا اتباع کریں. پتہ چلا علم شرط اتباع ہے. توجہ ہے ذہن میں, بالیدہ فکر افراد کے لیے جملہ. پتہ چلا اتباع کی شرط یہ ہے سامنے والے میں علم ہونا چاہیے. توجہ ہے ذہن محترم. چلیے اگر کھل کے ہی سننا چاہ رہے ہیں آپ, ڈاک چوکیاں بنوا دینا قابل اتباع ثابت نہیں کرتا, افواج کھڑی کر دینا قابل اتباع نہیں بناتا.
پتہ تب چلے گا جب سوال ہوگا. اگر گھر والوں سے پوچھ کے جواب دے تو قابل اتباع نہیں بنتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے جان محترم. لہٰذا کیا ہے، اب جناب ابراہیم اسے ہدایت دے رہے ہیں، جناب ابراہیم اسے انذار کر رہے ہیں، اسے ڈرا رہے ہیں، توحید کی طرف لا رہے ہیں. اس نے عجب کام کیا. اس نے کہا جناب یہ ساری باتیں تو بعد میں کریں گے، آپ فی الحال یہ بت اٹھائیے اور جا کر بازار میں بیچیے. اگر گھر میں رہنا ہے تو کچھ کرنا تو پڑے گا، لہٰذا یہ بت لیجئے اور جا کر بیچیے. کمال ہے، ہادی خدا کو ہی جو اصل ایک خدا دینے آیا ہے اس سے خدا کا بزنس کروایا جا رہا ہے. جناب ابراہیم نے بھی عجب کام کیا. جناب ابراہیم نے کچھ رسیاں لی، ہر بت کی گردن میں رسی باندھی، رسیاں رکھی اپنے کندھے پر اور چل پڑے. پیچھے پیچھے بت آ رہے ہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور صدا لگا رہے ہیں لو اپنے خدا خرید لو. پھر تمام زمانے کے سامنے جان بوجھ کر لے جا کر وہاں پانی کا چشمہ بہ رہا تھا، لے جا کر وہاں پہ ان کو رکھ دیا اور کہا دیکھو تمہیں تو بڑی پیاس لگ گئی ہوگی، اتنی گرمی میں خوار ہو رہے ہو، لہٰذا پانی پی لو. جان بوجھ کے صرف ان کی حقانیت بتانے کے لیے کہ جنہیں تم مانتے ہو یہ کتنے بے بس ہیں، جنہیں تم مانتے ہو یہ کتنے حقیر ہیں، یہ تو اپنا بھلا نہیں کر سکتے، تمہارا بھلا کہاں سے کریں. اب جب یہ دیکھا تو مسئلہ خراب ہو گیا. انہوں نے جا کے آزر کو شکایت کرنی شروع کی. وہ دیکھ وہ تیرا بھتیجا کر کیا رہا ہے، تو نے اسے خدا دیے بیچنے کے لیے، وہ تو انہیں ذلیل کر رہا. ایک دن گوارا کیا، 2 دن، تیسرے دن سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ابراہیم تم میرے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتے ہو. جا کر الفاظ قرآن میں دیکھیے گا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا اور تمہیں گھر سے نکال دوں گا. توجہ ہے جان محترم، بڑا لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو. یہ کون ہے؟ دیکھیے ہمارا مکتب تشیع کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ آزر نہیں تھا. جو اس کے لیے لفظ ابتہ قرآن میں استعمال ہوا، ابھی یہی استعمال ہوا، وہ اس لیے کہ یہ مربی تھا، پال رہا تھا. آپ کے والد طارق تھے، جبکہ مکتب سواد اعظم میں آزر کو ہی باپ سمجھا جاتا جناب ابراہیم کا، جو کہ کافر تھا. اس کے کفر جلی ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، واضح کافر تھا. مگر ہمارے مکتب کا یہ ایمان ہے کہ کسی صورت معصوم کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے. یعنی نبی اور امام کے ماں باپ کسی صورت کافر نہیں ہو سکتے. رسول نے فرمایا ہم پاکیزہ اسلاب سے پاکیزہ ارحام میں منتقل ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم. چلیے خطیبانہ انداز میں سن لیجئے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ امام اور نبی کے ماں باپ کبھی کافر نہیں ہوتے اور کافروں کی اولاد کبھی امام نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. توجہ ہے سن محترم، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کافروں کی اولاد کسی صورت. لہٰذا اگر کبھی ایسی حدیث ملے اگر میرے بعد کوئی ہوتا تو ہوتا، کسی صورت نہ ہوتا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. سورہ آل عمران. خدا نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو مبعوث کیا مومنوں میں ان کے نفسوں میں. توجہ ہے جان محترم، یعنی خدا بتا رہا ہے جب نبی آتا ہے نا تو نسل مومن ہوتی ہیں. نبی نہ جاہلوں میں آتا ہے، نہ کافروں میں آتا ہے، نہ مشرکوں میں آتا ہے. نبی وہاں آتا ہے جب نسل مومن ہوں. ہم نے اپنے نبی کو مبعوث کیا مومنوں میں ان کے نفسوں میں. میں مجلس پڑھنے آیا مومنوں میں، معنی کیا ہے کہ میرے آنے کے بعد آپ مومن ہوئے. اس کا مطلب مومن پہلے تھے، بعد میں مجلس پڑھنے آئے. خدا نے فرمایا میرا نبی آیا مومنوں میں. توجہ ہے جان محترم، پتا چلا کچھ مومن تھے جن میں نبی آیا. تو نبی کرنے کیا آیا تھا؟ مومن بنانے.
تو وہ بھی تو تھے جو معجزے دیکھ کے مومن ہوئے، جو افکار سن کے مومن ہوئے۔ اس کا مطلب ہے دو قسم کی کیٹیگریز تھی نبی کے ساتھ، ایک وہ مومن تھے جن میں نبی آیا، ایک وہ مومن تھے جو نبی کو دیکھ کر مومن ہوئے۔ بس یہی فرق ہے، جو دیکھ کر ہوئے وہ رضی اللہ کہلاتے ہیں، جن میں آیا وہ علیہ السلام کہلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے وہاں تھا، روزے کی تھکاوٹ اتر گئی ہو تو تھوڑا سا مولا کی شبیں ہیں تو فضائل امیر المومنین تو ہونے چاہیے۔ عزیز دیکھیے کمال یہ ہے کہ ماننے کو کیا ہے، مگر حدیث کے لیے خود میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، خود علماء عالم اسلام نے علوم بنائے ہیں، ان میں علم درایت بھی ہے، عقل کے معیار پہ بھی پرکھا جاتا ہے چیزوں کو۔ عقل سے ہو ہی نہیں سکتا کلام رسول ہو عقل کے خلاف ہو۔ توجہ ہے جانے محترم، یہ ہو ہی نہیں سکتا رسول کچھ ایسا فرمائے اگر میرے بات کو نبی۔ توجہ ہے۔ اب دیکھیے اگر کہا جائے بالفرض، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی سکھ کے لیے کہا جائے بھئی اگر کوئی سید ہوتا تو یہ ہوتا۔ توجہ ہے ذرا محترم، کیا بات منطقی محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی جتنا بھی اچھا اس کا کردار ہو، وہ جتنا بھی عظیم ہو، وہ جتنا ہی اچھے افکار کا حامل ہو، ہے تو سکھ۔ توجہ ہے ذرا محترم، یعنی باپ ترپال سنگھ، ماں پلوند کور، بیٹا مر کے سید نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے ذرا محترم، سید ہونے کے لیے باپ کا مسلمان ہونا شرط نہیں، باپ کا سید ہونا شرط ہے۔ توجہ ہے ذرا محترم، اس کا مذہب چاہے کوئی بھی ہو گیا ہو، مکتب کوئی ہو گیا ہو، تب ہی بیٹا سید ہوگا جب باپ سید ہوگا۔ اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی جتنا بھی نیک ہو پارسا ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے منافی ہے۔ خدا نے واضح کر دیا نبی آتا ہے مومنوں میں۔ توجہ ہے ذہن محترم، نبی آتا ہے مومنین میں، لہذا جب بھی اور جہاں بھی نبی آئے گا شرط ہے کہ باپ مومن ہو، ماں مومن ہو۔ توجہ ہے ذہن محترم، لازم ہے نسلیں مومن ہوں۔ جب نسلوں کا ربط ایمان سے بھرا ہو تب آتا ہے نبی، جہاں نسلوں میں ربط ہی نہ ہو وہاں کہاں سے آ جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ اس نے کہا ابراہیم تم باز نہیں آؤ گے، میں دو کام کروں گا۔ اس نے دو دھمکیاں دی، ایک تمہیں پتھروں سے ماروں گا، دوسرا میں تمہیں نکال دوں گا۔ یہ چچا کہہ رہا ہے اپنے رسول بھتیجے سے، میں تجھے نکال دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ نہیں ملتا۔ پتا چلا اگر رسول پل رہا ہو چچا کے گھر میں اور چچا سے عقیدہ نہ ملتا ہو تو چچا گھر سے نکالے کرتے ہیں، پالا نہیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل۔ توجہ ہے ذہن محترم، دیکھیے غور کرنے کی ضرورت۔ ٹھیک ہے وہ چچا ہو یا نہ ہو، ابو لہب چچا تھا کہ نہیں رسول کا؟ ابو لہب چچا تھا، پتھر مارتا تھا رسول کو۔ کیوں؟ عقیدہ نہیں ملتا تھا۔ ابو طالب دفاع کرتے تھے۔ اگر بھتیجے کی محبت ہی سب کچھ تھی تو ابو لہب کے دل میں کیوں نہ ہوئی؟ توجہ ہے ذہن محترم، وہ مارتا اس لیے تھا کہ عقیدہ نہیں ملتا، تو یقیناً دوسرا چچا بچاتا اس لیے تھا کہ عقیدہ ملتا۔ دیکھیے اس نے کہا میں پتھر ماروں گا، یہ اس نے دھمکی کی دی۔ خدا کی قسم لطف آ جائے اگر یہ بات پہنچ جائے تو، اور آخر تک جتنے افراد بیٹھے میری خواہش ہوگی اس بات پہ آپ میرا ساتھ دیجئے گا، ہو سکے تو ہاتھ بلند کر کے ساتھ دیجئے گا، پتہ چل جائے اگر عقیدہ مل جائے تو۔ اس نے کہا میں پتھر ماروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر مارنا اس بات کی دلیل ہے عقیدہ نہیں ملتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔
آپ نہیں جا کے ان 3 ملعونوں کو پتھر مارتے حج میں؟ توجہ ہے نا محترم بھائی، کسی مکتب سے تعلق ہو، کسی فرقہ سے تعلق ہو، ثواب سمجھ کے ان تینوں کو پتھر مارتا. یہ پتھر مارنا کس بات کی دلیل ہے؟ اظہار بیزاری ہے، لعنت بھیجتے ہیں ہمارا ان سے عقیدہ نہیں ملتا. توجہ ہے ذہن محترم، پتھر مارنا اسی وجہ سے تو پتھر مارے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کس لیے جناب ابراہیم نے اسے پتھر مارا تھا، شیطان کو. بہکانے آیا زوجہ ابراہیم کو، انہوں نے پتھر مارا. مارنے آیا اسماعیل کو، بیٹے ابراہیم کے، پتھر مارا. آج تک ہم وہاں جا کر ثواب سمجھ کے مارتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی، دنیا کا قانون ہی یہ ہے. ہم سے، ہمارے مکتب سے جا کس نے پتھر کھائے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر میں پوچھوں کہ آج تک کس نے جلوسوں میں پتھر کھائے ہیں، کتنی افراد یہاں موجود ہوں؟ میں نے خود پتھر کھائے. لہٰذا یہ پتھر کس لیے پڑتے ہیں؟ اس لیے مارنے والا بتاتا ہے میرا عقیدہ نہیں ملتا. ایسے ہی ہے نا جی، پتھر مارنا اس بات کی دلیل ہے عقیدہ نہیں ملتا. ابو لہب بھی اس لیے پتھر مارتا تھا رسول کو، اس کا رسول سے عقیدہ نہیں ملتا تھا. اس نے دھمکی دی آزر نے ابراہیم کو، میں پتھر ماروں گا، اس لیے کہ عقیدہ نہیں ملتا. ہم بھی ادھر جا کر پتھر مارتے ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ملتا. خدا کی قسم لطف آ جائے اگر بات پہنچ جائے تو پتھر وہاں مارے جاتے ہیں جب بتانا ہو کہ میرا اس سے عقیدہ نہیں ملتا. پتھر مارے وہاں جاتے ہیں، لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو پتھر وہاں مارے جاتے ہیں جہاں بتانا ہو کہ میرا اس سے عقیدہ نہیں ملتا. 18 ذی الحج غدیر خم سے واپسی پر ایک شخص نے رسول کو مخاطب کر کے کہا میں نے اللہ کو مانا ہے، میں آپ کو مانتا ہوں، میں علی کو نہیں مانوں گا. خدا نے پتھر مار کے بتایا یاد رکھ، کوئی اللہ اور نبی کو مانے، علی کو چھوڑ کے خدا کا اس سے عقیدہ نہیں ملتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے ذہن محترم، بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خدا کی قدرت میں ہزارہا طریقے تھے عذاب کرنے کے. خدا نے پتھر مار کے بتایا اس کا اور ہمارا عقیدہ نہیں ملتا. یہ خدا کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے، علی کو نہیں مانتا. عزیز تو کیا ہے کہ آپ دیکھیے کمال ہے، خدا کی قسم جناب ابو طالب کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان جب بھی کوئی خطرہ ہو جائے انسان ہمیشہ اپنوں کا ساتھ دیتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کے ملک میں لڑائی پڑ جائے انسان اپنے قبیلے اور برادری کا ساتھ دیتا. جب بھی غیر سے لڑائی ہو جائے، فطرت ہے انسان کی، قبیلے اور برادری. اگر برادری میں ہی جھگڑا پڑ جائے انسان ہمیشہ خاندان کا ساتھ دے گا. خاندان میں جھگڑا پڑ جائے انسان اپنے کلوز جو ہیں ان کا ساتھ دے گا. کزن میں اور بچوں میں لڑائی ہو جائے، کزن اور غیروں میں لڑائی ہو جائے انسان کی کوشش ہوگی اپنے بھتیجے کا ساتھ دے. بھتیجے اور بیٹے میں لڑائی ہو جائے انسان فطرتاً کس کا ساتھ دے گا؟ بیٹے کا ساتھ دے گا. یہ فطرت ہے. انسان ہر دنیا کی چیز لا کے قربان کر دیتا ہے اپنے بچوں کے قدموں میں، بلکہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ اکثر دین کی حدود کو پھلانگ جاتا، خدا کی بنائی شرعی حدود کو پھلانگ جاتا. بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا اولاد کو، ہمیں اولاد، وہ کیا کسی نے خوبصورت کہا ہے، اولاد کے لیے کیا چھوڑا یہ دنیا نے نہیں دیکھنا، اولاد میں کیا چھوڑا یہ دنیا نے دیکھنا. اور مولا نے جو فرما دیا وہ حق فرما دیا کہ یاد رکھو لائق کے لیے جوڑو نہ لائق کے لیے چھوڑو. توجہ ہے ذہن محترم؟ لائق ہے تو خود ہی بنا لے گا، نہ لائق ہے تو ساری محنت کو خاک میں ملا لے گا. جس کی خاطر اپنی ساری زندگی خوار کی اس نے منٹ میں برباد کر دی. لہٰذا فائدہ نہیں ہے، فائدہ یہ ہے اولاد میں کیا چھوڑا یہ دیکھا جائے. مگر انسان کرتا یہ، ہمیشہ یہ انسان کا انداز ہے، اپنے بیٹے کے اوپر ساری دنیا قربان کرتا. مگر عزیزان محترم، ذبح اسماعیل سے لے کر کربلا تک ذبح عظیم کی تاریخ،
اور تب سے لے کر آج تک کی انسانی تاریخ شاہد ہے، انسان ساری دنیا قربان کرتا ہے بیٹے کے قدموں پر، بیٹا صرف دین پر قربان کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، صرف اور صرف دین ایک ایسی قیمتی شے ہے جس کے پیچھے انسان اپنا بیٹا دے دیتا ہے۔ باقی انسان ساری دنیا قربان کرتا ہے اولاد کے قدموں میں، اولاد صرف دین کے قدموں میں رکھی جاتی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب بھی اس کے مظاہر نظر میں آ رہے ہیں، اب بھی مائیں اپنے بچوں کو سجا سجا کے میدانوں میں بھیج رہی ہیں۔ خدا ان ماؤں کو سلامت رکھے، ان بچوں کو سلامت رکھے، ان جذبوں کو سلامت رکھے۔ عزیز، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان سارا کچھ قربان کرتا ہے بیٹے کے قدموں میں، بیٹا صرف اور صرف دین کے قدموں میں۔ مال پیچھے بیٹے نہیں دیے جاتے، جاگیر پیچھے بیٹے نہیں دیے جاتے، اقتدار پیچھے بیٹے نہیں دیے جاتے، دین پیچھے بیٹے دیے جاتے ہیں۔ شیب ابی طالب کی تاریخ گواہ ہے، ابو طالب کا نبی کو اٹھا کر اپنا بیٹا لٹانا ثبوت ہے۔ ابو طالب کی نظر میں محمد عین دین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عین دین اگر جناب ابو طالب کے لیے ہیں تو حضرت مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ عین دین ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹا مظہر نہیں ہے۔ کیوں؟ جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ کی دفعہ ماں کو خدا تعالیٰ نے ایک کمال کام کیا، وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، اسے دودھ پلائی۔ فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيَهُ فِي الْيَمِّ، اور اگر اس کی جان کا خوف ہو اسے پانی میں بہا دیں۔ مادر موسیٰ کیا کوئی اللہ کا نبی تھا؟ نہیں، کوئی عورت آدم سے لے کر خاتم تک نبی نہیں بنی۔ کیا وہ رسول تھی خدا کی؟ نہیں۔ تو وحی کس لیے کی؟ توجہ ہے جانے محترم، گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ پتہ چلا جب تحفظ رسالت کی مجبوری ہو تو خدا غیر نبی پر بھی وحی کر دیتا۔ توجہ ہے جانے محترم، میں بات کھول کے پیش کرتا ہوں، ہمیں شک نہ پڑتا۔ شک کہاں سے پڑا؟ جو کام ابو طالب کو کرنے کی عادت تھی، شب ہجرت، وہ خدا نے کیا۔ توجہ ہے جانے محترم، دو میں سے کوئی ایک ہی بات ہے، یا خدا سنت ابو طالب پہ عمل کر رہا ہے، یا شیب ابی طالب میں ابو طالب زیر وحی عمل کر رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے محترم، قرآن نے واضح بتایا، یاد رکھو اگر بھتیجے نبی سے عقائد نہ ملتے ہو نا تو پالتا کوئی نہیں ہے، گھروں سے نکالا جاتا ہے، پتھروں سے بچایا نہیں جاتا، پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام خدا کا جلیل ترین پیغمبر، اب یہاں آ کر پتہ چل گیا کہ مزید اس گھر میں رہ جا نہیں سکتا، کیونکہ اب معاملہ اڑ گیا آپس میں کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا یا پتھر پڑیں گے یا گھر کو چھوڑا جائے۔ اب جناب ابراہیم نکلے، جو امتحان جناب ابراہیم کے لیے گئے ان میں سب سے پہلے ہی تھا اس قوم سے، اس بت پرست قوم سے مقابلہ کرنا۔ اب یہ فکری مقابلہ تھا، پھر نمرود اور نار نمرود سے نبٹنا، اس کے بعد ہجرت اختیار کرنا، بیٹے کی قربانی کرنا۔ اتنے سارے مراحل سے خدا ایک کے بعد ایک جناب ابراہیم کو لے کر گیا۔ اب جب نکلے قوم میں، اب قوم کو کرنی ہے ہدایت، مگر خدا تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ جناب ابراہیم نے توحید کو عقلی حوالے سے پیش کیا، خدا نے ان کے ذریعے توحید کو عقلی حوالے سے پہچانا۔ لہٰذا جناب ابراہیم نکلے، انہوں نے بڑا ایک عجیب سا منظر دیکھا، ایک دریا کے کنارے سے گزرے، دیکھا دریا کے عین کنارے کے اوپر ایک جانور مرا پڑا۔ اب ہو کیا رہا؟ مچھلیاں پانی میں سے نکل کے، جتنا اس کا حصہ پانی میں ہے وہ مچھلیاں کھا کے جا رہی ہیں، اوپر سے آسمان کے پرندے آ کر اس کو نوچ کر اس کو کھا کے آسمان پر جا رہے ہیں، جنگل سے درندے نکل کے اسے کھا کے جنگل میں جا رہے ہیں، زمین سے چیونٹیاں نکل کے اسے کھا رہی ہیں، زمین میں جا رہی ہیں۔ جناب ابراہیم بڑے تعجب میں آ گئے، فوراً ہی کہنے لگے، رب کیف تحیی الموتی، یا اللہ یہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے؟
توجہ ہے ذہن محترم؟ کیونکہ خدا نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے آسمان و زمین میں ابراہیم کو مختلف ملکوت دکھائے، مختلف مظاہر دکھائے، وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ اب جناب ابراہیم ذہن میں رہے، بعد رسول تمام نبیوں سے افضل، شیخ الانبیاء ابراہیم، اب وہ خدا سے سوال کر رہے ہیں، اس کو تعجب سے دیکھ کے رب کوئی فتوحی الموت، فرمایا قالا اولم تؤمن، ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی ابراہیم تمہیں کوئی شک ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قالا بلا، یا اللہ کوئی شک نہیں ہے، یقیناً مجھے ایمان ہے تو کر سکتا ہے۔ تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، صرف اس لیے میرے اطمینان قلب ہو جائے، میرے دل کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے۔ کہا اچھا، قال فخذ اربعۃ من الطیر فسرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن دوهن یاتینک سعیا جزء دوهن یاتینک سعیا، فرمایا اچھا ایسا کرو، مختلف پرندے لو، 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کرو اور ان کا قیمہ بناؤ، اسے مکس کرو، جا کر مختلف پہاڑوں پر رکھاؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جیسے ہی تم انہیں آواز دو گے نا وہ تمہاری طرف دوڑ کر چلے آئیں گے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ یعنی ایک سوال کیا تھا، خدا نے آگے سے ایک پریکٹیکل کروا لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ ایسے جواب نہیں ملے گا کہ ایک لمحے میں جواب مل گیا، نہیں، بلکہ پریکٹیکل کروایا۔ ایسا کرو، پرندے لو، 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، مختلف پہاڑوں پہ رکھا۔ اب جب جناب ابراہیم نے صدا دی، بھاگے چلے آئے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خدا نے فرمایا تم نے پہچان لیا کہ خدا عزیز بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ علامہ ذیشان جوادی نے بڑی خوبصورت بات یہاں پر اپنے حاشیہ قرآن میں لکھی ہے، فرمایا تعجب ہے، تھے حیوان مگر پلٹ آئے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ یار فرمایا فہم ہونا چاہیے کہ نبی بلا رہا ہے، حیوان بھی پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ جو اب اس پر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ حیوانوں ان سے بھی گئے گزرے۔ اب سمجھ میں آیا خدا نے کیوں کہا ان سے بھی گئے گزرے؟ عزیز اب ہوتا کیا ہے، 4 پرندے لیے، قیمہ بنوایا، رکھا، اب جب وہ پلٹے نا تو ابراہیم نے دیکھا خدا پلٹاتا کیسے، وہ جن کا قیمہ بن گیا تھا، جن کا گوشت اور خون تک آپس میں مکس ہو گیا ہوا تھا، سارا کچھ مکس ہو گیا تھا، ہڈیاں مکس ہو گئی، گوشت مکس ہو گیا، خون مکس ہو گیا، مکسر بن گیا اچھا خاصا، مگر جو تھا اپنی اصل حالت میں آیا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اب اس کے مختلف پرندے لکھے ہوئے تفاسیر میں آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جو کبوتر تھا وہ کبوتر آیا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ مور حالت میں آیا، جو چیل ہوگی وہ چیل ہی آئی، جو کوا تھا وہ کوا ہی آیا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اتنا مکس کر کے پڑے ہوئے تھے مگر کوئی نظام قدرت کو غلط فہمی نہ ہوئی۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ پتا چلا ساتھ لٹانا کیا، مکس بھی کر دیا جائے۔ جب خدا بلاتا ہے تو جو جس کی اصل ہو وہ ویسے ہی آتا ہے۔ اب جب خدا بلائے گا لحمہم لحمی دمہم دمی، نبی کے ساتھ وہی آئیں گے جن کا گوشت اور خون نبی کا گوشت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ توجہ ہے جانب محترم؟ خدا نے بتایا دیکھو میں کارساز قدرت کیسا ہے، کارخانہ قدرت کتنا عظیم ہے کہ چاہے کوئی گوشت کہاں چلا جائے، ہڈیاں کہیں چلی جائیں، خون کہیں چلا جائے، جب جس دن خدا بلائے گا وہ اسی شان سے پلٹ کر آئیں گے۔ یہ اب ابراہیم کو کیا مل گیا؟ کیا مل گیا؟ وہ جس کا سوال کیا تھا، وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ ایمان تو میرا ہے، ایمان تو آپ کا تھا ہی، مانتے تو آپ تھے کہ خدا مرنے کے بعد اٹھائے گا اور خدا مردے کو اٹھا سکتا ہے، وہ تو آپ نے پہلے ہی کہا قال بلا، میں بے شک یہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو اب یہ کیا حاصل ہوا ہے؟ وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ مجھے اطمینان قلب چاہیے،
تو اس مظہر کو دیکھ کر، اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے جناب ابراہیم کو جو ملا اسے کہتے ہیں اطمینان قلب۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اس کا مطلب ہے یہی نہیں تھا جو مانگ لیا وہ مل گیا۔ یہ بعد رسول کیا ہیں؟ بعد رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں، مگر کمال ہے خدا کی قسم کتنا فضیلتوں کا تفاوت ہوگا وارث رسول میں اور بعد رسول افضل ترین نبی میں۔ عزت اور عظمت کا وہ فرق کیا ہوگا، معرفت توحید کا فرق کیا ہوگا کہ بعد رسول افضل ترین نبی یہ کہہ رہا ہے مجھے اطمینان قلب چاہیے، اور علی وہ ہے جس کے بیٹوں کو کربلا میں مخاطب کر کے خدا کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کیا ہی زمین اور آسمان کا فرق ہوگا کہ علی کے بیٹوں کو خدا کہہ رہا ہے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں تو میری طرف آ کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ کمال ہے، یہی وجہ ہے آپ ان میں ہر کسی کی شہادت کے ابواب کو اٹھا کر پڑھیں، آپ کو یہ جملہ سنائی دے گا رضاً بے قضاء و تسلیما لہ۔ کمال ہے، یا اللہ جو تیری رضا ہے ہم اس میں راضی ہیں، یا اللہ جو تیری رضا ہے۔ مگر کمال دیکھیے خدا کہتا ہے اس عالم میں کہ نہ صرف یہ کہ میں تجھ سے راضی تو بھی مجھ سے راضی۔ عزیز انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ 40 ہجری 19 رمضان وقت فجر مسجد کوفہ محراب عبادت، ایک نماز جاری ہے اور پیچھے نمازی سن رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ ایک دم ضرب چلی، آواز آئی فزت برب الکعبہ۔ حیران ہو کر جو بلند ہو کر دیکھا سر ابن علی ابن ابی طالب ایسے کھلا ہوا ہے جیسے رحل پہ قرآن کھول دیا جائے۔ عزیز اس عالم میں دیکھا بھاگے مولا امیر کی طرف، مولا حسن نے فوراً باپ کو گود میں لیا، کہا بیٹا حسن مجھے ایک طرف کرو، اس نماز کو مکمل کرو، بیٹا اس نماز کو کامل کرو۔ عزیز خون علی ابن ابی طالب محراب عبادت میں پھیلا ہوا اور مولا حسن ہے کہ وہ نماز پڑھنی ہے۔ سوچئے تو صحیح، کربلا میں بھی ایک نماز پڑھی گئی تھی، وہ تیروں کا مسلح تھا مگر اس سے آسان نہیں تھی یہ نماز۔ باپ کا خون پھیلا ہوا ہے، زخمی باپ پہلو میں پڑا ہوا ہے اور حسن نماز پڑھا رہے ہیں، مگر وہی اطمینان کی کیفیت ہے، نفس مطمئنہ بن کر نماز پڑھا۔ عزیز جیسی نماز کامل کی فوراً باپ کو ہاتھوں میں لیا، مولا علی کو جیسے تھوڑا سا آفاقہ ہوا، مولا نے دیکھا مولا کے چہرے پر پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ میں نے روایت کے الفاظ پڑھے ہیں، مصائب کی بھی عجیب کیفیتیں ہوتی۔ مولا امیر المومنین نے جو آنکھیں کھولی دیکھا مولا حسن کی آنکھیں بہ رہی، مسلسل پانی مولا حسن کیا، اور مولا نے جو جملہ کہا قیامت کا جملہ ہے، مولا نے فرمایا بیٹا حسن ایک ضرب چلی تو یہ عالم ہو گیا، ایک ضرب سے حسن یہ عالم، ابھی تو بیٹا تیرے جنازے میں تیر لگنے ہیں، بیٹا ابھی تو حسین کے جنازے کو تیروں پر آنا۔ عزیزو ایسی ضرب تھی کہ یہ بدبخت ملعون، اس نے کہا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس نے کہا بس مل لو آخری دفعہ، بچ سکتے ہی نہیں۔ ہر کسی کو امید تھی نہیں مولا بچ جائیں گے، اس بدبخت نے کہا میں نے 1000 دینار کی تلوار لی اور 1000 دینار کا زہر اس تلوار کو پلایا، اور ایسا زہر پلایا ہے اگر اہل مشرق میں اس ضرب کو تقسیم کر دیا جائے سارے اہل مشرق مر جائیں۔ وہ اکیلا علی ابن ابی طالب کا سر اقدس ہے جس نے اس ضرب کو سہا۔ اب جب اٹھا کر بیٹے لے کر آئے نا، جوان بیٹے لے کر جا رہے ہیں کس طرف؟ گھر کی طرف۔ اب مولا کو جیسے ہی گھر سے قریب ہوئے، ایک مرتبہ مولا کے کانوں میں جناب زینب و کلثوم کی صدا، جیسے ہی
زہرا زادیوں کی آواز کان سے ٹکرائی، فوراً کا حسن کہاں ہے؟ فوراً پہلو سے آواز آئی، بابا میں آپ کے پاس ہوں۔ کہا بیٹا حسن کیا صرف بھائی ہیں یا صحابہ بھی ساتھ ہے؟ کہا بابا آپ کے جاں نثار صحابہ تڑپتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں، ماتم کرتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں۔ فوراً کہا بیٹا حسن رک جاؤ، میرے صحابہ سے کہو صحابہ پلٹ جاؤ، صحابہ پلٹ جاؤ۔ کہا بابا وہ تو غم گساری کے لیے ساتھ آئے ہیں، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا حسن ہمارا گھر آنے والا، بیٹا اس عالم میں زینب سن چکی ہے کہ باپ کا سر اقدس شگافتہ ہو، میری بیٹیاں بین کر رہی ہوں گی، علی کو گوارا نہیں ہے علی کی بیٹیوں کی صدائیں صحابہ کے کانوں میں۔ مولا یہ رات کی تاریکی ہے، مولا جو صحابی ساتھ ہیں یہ سب شریف زادے ہیں، مولا یہ آپ کے متقی صحابی ہیں، اور مولا جناب زینب اس وقت پردے میں ہے، چادر سر پہ ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، مگر اس عالم میں بھی مولا کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ جانے 20 سال بعد وہ رات نجف میں کتنی مشکل ہوگی جب ایسے عالم ہوگا کہ دن کی روشنی ہوگی، متقی صحابی نہیں شرابیوں کا مجمع ہوگا، اور زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ اللہ جانے نجف میں علی کا عالم کیا۔ ماتم علی۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ غم سے ہے زینب نڈھال، غم سے ہے زینب نڈھال، کھول دیے سر کے بال، کہتی ہے یہ پرملال، دیکھو تو بابا کا حال،
دیتے ہیں جبریل یہ کیسی ندا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ خاک پر ہے جلوہ گر، خاک پر ہے جلوہ گر، کہتی ہے سر پیٹ کر، پھٹتا ہے میرا جگر، پھٹتا ہے میرا جگر، کوئی تو لائے خبر، گھر میں خدا کے یہ ستم کیا ہوا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ تم دیکھو تو حسنین جاؤ، دیکھو تو حسنین جاؤ، بابا کو گھر میں تو لاؤ، کیسا لگا سر پگاؤ، مجھ کو خدا را بتاؤ، پوچھو کہ جرا سے ہوگی شفا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ نشتر غم دل پہ کھائے، دوڑ کر حسنین آئے، دیکھا جب حال ہائے، خون میں ہے بابا نہائے، خون میں ہے بابا نہائے، عرش سے تاش ہے محشر بپا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ ہائے قیامت ہوئی، ہائے قیامت ہوئی، ہائے قیامت ہوئی، ہائے قیامت ہوئی، دیکھ ستم کی چلی، ستم کی چلی، مارا لیے ولی، مارا لیے ولی، گریہ روح نبی، روح نبی۔ کیسے لائنے یہ کی جوڑو جفا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ اے میرے زخمی امام، میرے زخمی امام، اے میرے زخمی امام، میرے زخمی امام، تم پر درود و سلام، درود و سلام، خون کی تبلیغ عام، کی تبلیغ عام، دے دیا قاتل کو جام، قاتل کو جان۔ ہوگا انیس ایسا کوئی پیشوا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ یا علی مولا، حیدر مولا، 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 علی مولا، حیدر مولا،
حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی ہے پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہوں تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہوں بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی ہے بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی 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 تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہوں تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہوں بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی ہے بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی 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 وہ چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا وہ چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن سے بھی بھلائی ہے کرتا
کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن سے بھی بھلائی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی 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 کیسا ستم ہوا ہے بعد علی خدایا کیسا ستم ہوا ہے بعد علی خدایا امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی ہے امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی کیسا ستم ہوا ہے بعد علی خدایا کیسا ستم ہوا ہے بعد علی خدایا امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی ہے امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی 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 ہے کاپ اٹھا تھا طوفان زینب کی آبکا سے ہے کاپ اٹھا تھا طوفان زینب کی آبکا سے جنوں بشر ملائک دیتے ہیں سب دعائی ہے جنوں بشر ملائک دیتے ہیں سب دعائی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی ہے گئیا زینب ہو گئی بے پدر زینب ہو گئی بے پدر زینب ہو گئی بے
تیرے نالوں سے ہو رہا ہے بابا کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر جس طرح یتیم بسر کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر اب کرو مولا